الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین سیدنا و نبینا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق أو كما قال صلى الله عليه وسلم۔ صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاکرین۔ سامعین و ناظرین، ارض حرم محترم مکہ مکرمہ زیر سایہ کعبۃ اللہ المشرفہ سے میں اپنے محترم سامعین و ناظرین سے مخاطب ہوں۔ اللہ تعالی اس کتاب کو مجھے پیش کرنے کی اور سامعین و ناظرین کو سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو آج کا ہمارا موضوع ہے قطعیات اسلام کو غنی بنانا اور محکمات دین کو متشابہ بنانے کی سعی کرنا۔ میرے محترم سامعین و ناظرین، یہ مرض اہل زیغ اور اہل الحاد کا ہر دور میں رہا ہے، حال میں بھی ہے اور مستقبل میں بھی رہے گا۔ یہ اللہ کی آزمائش اہل حق کے لیے ہمیشہ رہے گی۔ جو آیت میں نے پڑھی اس میں اللہ نے فرمایا کہ جو لوگ ہماری آیتوں میں الحاد کریں گے، اب یہ نہیں ہے کہ وہ کہیں گے کہ ہم قرآن کو نہیں مانتے، حدیث کو نہیں مانتے، نصوص کو نہیں مانتے، نہیں، ایسی بات نہیں۔ نصوص کا اقرار کر کے ان نصوص کے وہ معانی اور وہ مفاہیم بیان کریں گے جو ان کے باطل نظریات کی تائید جس سے ہو۔ یہ ہے اصل الحاد، اور اہل الحاد ہر دور میں رہے ہیں۔ یہ اہل ایمان کی آزمائش ہے۔ لیزداد الذین آمنوا ایمانا، اہل ایمان اس سے ایمان میں بڑھتے ہیں۔ لہٰذا ہمارے داعی حضرات کو اور دین کا فکر اور درد رکھنے والے حضرات کو ان سے پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ اسی کے ساتھ ساتھ ہم ایسے تشخیص کرنے والے نہیں، نہ صرف ایسے حکیم اور طبیب ہیں جو بیماری کو بیان کریں، تشخیص کریں، بلکہ ہم اللہ کے فضل و کرم سے اور قرآن و سنت کی برکت سے اور اہل علم کی صحبت سے اس مرض کے علاج معالجے کو بھی جانتے ہیں بفضل اللہ۔ اور کتاب و سنت کی روشنی میں آج ہی میں آپ کو اس مرض کی تشخیص کرنے کے بعد اس کے علاج معالجے کو بھی تجویز کروں گا۔ کن کے لیے؟ اپنے داعی حضرات کے لیے اور اپنے درد مند اور دین کا فکر رکھنے والے مسلم عوام کے لیے۔ تو یہ ہے ہمارا آج کا موضوع، اور یہ ہم نے اس لیے اختیار کیا ہے کہ بعض لوگ اہل الحاد کی زبان کی حدت اور الفاظ کی ہیر پھیر سے اور اللہ کی کتاب کی نصوص اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نصوص حدیث میں غلط تعویل کر کے جب اپنے مقاصد کو عوام کے سامنے پیش کرنے کی سعی کرتے ہیں تو لوگ پریشان ہو جاتے ہیں۔ حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے
تو دجال اور کذاب کا لفظ کیوں بولا ہے؟ دجال کثیر الدجل کو کہتے ہیں، ہر وقت دجل کی سوچتا ہے، اور دجل کا معنی ہے حق کو باطل کی ساتھ ملا کر پیش کرنا۔ اب وہ لوگ جو دین اسلام کے کھلے منکر ہیں، ان سے اتنا خطرہ دین کو اور اہل دین کو نہیں ہوتا جتنے ان لوگوں سے ہوتا ہے جو اسلام کے نام سے کفر کو پیش کرتے ہیں۔ انشاءاللہ علاج اور معالجہ بھی بتایا جائے گا، اور یہ مرض اور مرض کے مواقع کو کہ کہاں یہ مرض شروع ہوتا ہے، مغالطات کہاں ڈالے جاتے ہیں، ہم انشاءاللہ اسے بھی بیان کریں گے، اور یہ بتائیں گے کہ اہل الحاد اور اس دور میں قادیانیت، غامدیت، پرویزیت، ان کی امت کے ساتھ کیا خیانت ہے، قرآن و سنت کے ساتھ کیا خیانت ہے، اور علمی اور فکری ان کی جو دہشت گردی ہے، علمی اور فکری دہشت گردی، یعنی اگر آپ اپنے عوام کو صحیح علم پیش کرتے ہیں کتاب و سنت کا تو یقیناً یہ خدمت ہے، اور اگر آپ نصوص کتاب و سنت کی پیش کر کے ان کو مس گائیڈ کرتے ہیں تو یہ فکری دہشت گردی ہے، یقیناً یہ کتاب و سنت کے ساتھ بھی خیانت ہے، اور امت کے عوام کے ساتھ اور خواص کے ساتھ بھی خیانت ہے۔ تو انشاءاللہ پورے طور پہ مکمل بندوبست ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ ہم نے پہلی مجالس میں سے ایک مجلس میں یہ بتایا تھا کہ نص کسے کہتے ہیں، تو وہ آج بات نہیں ہوگی۔ پھر اس کے بعد ایک مجلس میں محکم بتایا تھا، وہ بھی آج بات نہیں ہوگی۔ لیکن ایک نیا لفظ ہم نے آج بولا ہے، قطعیات، یعنی وہ امور جو اسلام کے اندر قطعی حیثیت رکھتے ہیں، اس میں یہ لوگ کیا سازش کرتے ہیں۔ پھر ہم اس کی ایک دو مثال بھی آپ کے سامنے پیش کریں گے، پھر اس کا معالجہ بھی آپ کے سامنے ہم رکھیں گے۔ تو اب تھوڑا سا ہم چاہیں گے کہ لفظ قطعی جو ہے اس پہ بھی ہم بات کر لیں۔ یاد رکھیں میرے سامعین و ناظرین کہ قطعی کا لفظ لغت کے اندر قطع، اس کے ساتھ یا لگا دیں، قطعی، مکہ مکی، مدینہ مدنی، پاکستان پاکستانی، تو یہ آئے نسبت ہے۔ تو قطع کا معنی ہوتا ہے جزم عربی میں، جسے اردو میں ہم یقین کہہ سکتے ہیں۔ تو کلام کا قطعی ہونا اس کے دو اعتبار ہوتے ہیں۔ پہلا اعتبار یہ کہ کلام کی نسبت متکلم کی طرف کیسی ہے، یقینی ہے، قطعی ہے، ایسی ہے کہ اسے آپ جھوٹا نہیں کہہ سکتے، اسے کہتے ہیں کسی کلام کا قطعی ثبوت ہونا، یعنی اس کلام کا متکلم تک ثبوت پکا، پختہ اور یقینی ہے، یہ ہے کسی کلام کا قطعی ثبوت ہونا۔ جیسے کہ ہم مثال بھی دے دیتے ہیں کہ قرآن حکیم اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے اور قطعی کلام ہے، یعنی پورا قرآن کریم الحمد سے سورہ الناس کے آخری کلمے الناس تک قطعی ثبوت ہے، یعنی اس کا کلام الہی ہونا، منزل من اللہ ہونا، جناب محمد رسول اللہ پہ اس سارے قرآن کا نازل ہونا، صرف آپ کی ہی کی ذات پہ، یہ قطعی ہے، یہ ہے قطعی ثبوت ہونا۔ تو کسی نظم یا کسی کلام یا کسی نص شرعی کا قطعی ہونا دو اعتبار سے ہوتا ہے۔ ایک یہ کہ اس کا قائل تک پہنچنا، کلام اللہ کا اللہ کی ذات تک پہنچنا، اور حدیث رسول کا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچنا۔ اور یاد رکھیں کہ کوئی بھی کلام پہنچتا ہے پہنچانے والوں سے،
जिन्हें शरीयत में रिजाल सनद कहा जाता है। वो रिजाल जो नकल करते हैं शरीयत को। अल्लाह की अजीब हिकमत है दीन इस्लाम के साथ कि अल्लाह ने इस्लाम के रोज़े अव्वल से आज तक हर दौर में कुरान हकीम के नकल करने वालों और सीने में इसको महफूज रखने वालों की इतनी तादाद दुनिया में कर दी है कि लोग उन्हें झूठा नहीं कह सकते। तो किसी कलाम के कतई सबूत होने का माना यह है कि उसको इस कदर लोग नकल करें कि लोग उन्हें झूठा न कह सकें। तो ये बात आसान सी है। आप जानते हैं कि हर दौर में कुरान हकीम पूरे का पूरा मुसलसल तौर पर मुतवातिर तौर पे नकल हुआ है। तो पूरा कुरान कतई सबूत है। ये है कतई सबूत इस एतबार से कलाम का होना। दूसरा ये होता है कि कोई नस शरई या कोई कलाम अल्लाह का हो या रसूलुल्लाह का हो, वो कतई दलालत भी हो। कतई दलालत का माना ये होता है कि जो शारे का लफ्ज़ है वो अपने माने पे कतई दलालत करे, उसी के लिए हुआ हो, उसी के लिए वदा हो, और उस दूसरे किसी माने पे दलालत न करे। ये है कलाम का कतई दलालत होना। कभी ये भी होता है कि कुरान करीम का लफ्ज़ है और उसके दो माने हैं। इसकी मिसाल भी हम आपको समझाते हैं। और कतई दलालत अल्फाज को भी हम बताएंगे। अब आप देखें, सबसे पहले जो आलाम होते हैं, इंसानों के नाम होते हैं। हर आलम, हर नाम, हर नाउन जिसके लिए वो वदा है उस पर कतई दलालत होता है। मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये नबी करीम ही पर होगा, उनके अलावा कोई शख्स किसी तरह भी मोहम्मद नहीं हो सकता। मिर्ज़ा साहब का ये कहना कि मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, इस आयत में मुझे मोहम्मद रसूलुल्लाह कहा है, ये है इल्हाद की मिसाल। ये मिसाल भी आप साथ ही समझ लें। तो आप में से किसी शख्स को बड़े इल्म की ज़रूरत नहीं, इतनी ही बात कहें कि भाई लफ्ज़ तो अपने माना के लिए है, नाउन जिसके लिए वदा है उसके लिए है। तो इसलिए मिर्ज़ा साहब का ये दावा बातिल है। आसान सी बात है। मैं अभी आपको आखिर में गुर भी बताऊंगा। तो अल्फाज जो होते हैं, नाउन्स जितने हैं, नाम हैं, आलम हैं। ईसा इब्न मरियम अलैहिस्सलातु वस्सलाम किसके लिए है? वो ईसा जो इब्न मरियम हैं, बग़ैर बाप के पैदा हुए और मारूफ हैं, अल्लाह के नबी हैं, जिनको अल्लाह ने रफ़ा फरमाया, जिनको अल्लाह नुज़ूल फरमाएंगे। और आज वही मिसालें भी हम आपको पेश करेंगे इंशाअल्लाह। तो अब ईसा किसी दूसरे शख्स पे नहीं बोला जाएगा। मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी अगर ये कहेगा कि मैं ईसा इब्न मरियम हूँ तो ये किज़्ब और दजल होगा, गुनाह होगा, ये हराम होगा कि कोई दूसरा शख्स अपने आप को ये कहे। तो ये बातें इन दुनिया के तमाम अक्लमंद मानते हैं। सिर्फ मुसलमान ही नहीं, हर अक्लमंद। अगर कोई बेवकूफ़ है तो शायद उसको कोई रास्ता मिल जाए। अक्लमंदों के यहाँ ये सब मुसल्लमात हैं। इसी तरह हम आपको एक मिसाल दे देते हैं कि लफ्ज़ कुरान का हो मगर वो कतई दलालत ना हो। वो यूँ कि लफ्ज़ कुरू कुरान में आया है, वल मुतल्लक़ातु यतरब्बस्न बिअन्फुसिहिन्ना सलासत कुरू। और तलाक़ याफ्ता औरतें वो इद्दत कितनी गुजारेंगी? 3 कुरू। कुरूउन, ये कुरउन की जमा है। और आप देखें, आप ये कुरउन का लफ्ज़ अरबी ज़ुबान में एक माने के लिए नहीं बता हुआ। ऐसे लफ्ज़ को मुश्तरक कहते हैं, याद रखें आप। कुरउन तोहर के लिए भी है, जब औरत अय्याम में हैज़ में नहीं होती, और हैज़ के लिए भी है। दोनों के लिए बराबर अरबी ज़ुबान में वदा है। तो अब यहाँ इसकी दलालत कतई नहीं ज़न्नी हो गई।
یہاں کیا ہوگا یہ بھی آپ سمجھ لیں، جب کوئی لفظ ایسا آئے تو وہاں پر اہل اجتہاد دو معنوں میں سے ایک کو ترجیح دیں گے، اسے ترجیح کہتے ہیں۔ یہ علمی باتیں ہیں، بہرحال میں نے تھوڑا سا آپ کو اس لیے تعارف کرا دیا ہے کہ آپ قطعی کو بھی سمجھیں کیا ہوتا ہے، اور قطعی کو ظنی، قطعی الثبوت ظنی بھی ہوتا ہے معنی کے اعتبار سے، دلالت کے اعتبار سے، جیسے میں نے ابھی مثال دی ہے آپ کو۔ مگر جو قطعی ہے ثبوت میں بھی اور دلالت میں بھی، اسے ظنی بنانا یہ الحاد ہے۔ قادیانیت کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ جو الفاظ قطعی الدلالت ہیں، اب آپ دیکھیں لفظ خاتم النبیین، آیت خاتم النبیین میں قطعی الدلالت ہے آخری ہونے پہ، کیوں؟ اس کی تفصیل ہم نے اپنے اس لیکچر میں بیان کی تھی۔ نص قطعی ہے یہ قطعی الثبوت بھی ہے آیت کہ قرآن کی آیت ہے، اور قطعی الدلالت بھی ہے کہ اس کا یہی معنی جناب رسول اللہ نے متعین فرمایا ہے۔ تو یہ ہے اصل میں قطعی الدلالت ہونا۔ حضور نے فرمایا کہ میں خاتم النبیین ہوں، لا نبی بعدی۔ اب اس قطعی الدلالت کو ظنی کون بناتا ہے اور کیوں بناتا ہے، یہ بات ہے سمجھنے والی، اور اس کی مثالیں بھی میں چاہوں گا کہ آپ کو دوں۔ اب آپ یاد رکھیں کہ قطعی الدلالت جو ہے اسے ظنی بنانے کا اہل الحاد کو یہ فائدہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے باطل نظریات کے ثابت کرنے کے لیے ایسا کام کرتے ہیں۔ کیوں کرتے ہیں؟ کہ اپنے باطل عقائد کو اس طرح ثابت کریں قرآن پاک کے الفاظ سے یا حدیث نبوی کے الفاظ سے۔ اور آپ نے ایک بات یاد رکھنی ہے کہ لفظ جو ہے کس معنی کے لیے قطعی ہے، اس کے لیے آپ نے 3 کام ضرور کرنے ہیں۔ یہ میں آپ کو معالجہ بھی اب بتانے لگا ہوں۔ پہلا کام یہ کہ ہمیشہ سیاق و سباق کو دیکھنا ہے۔ اللہ علیم و حکیم ہے، اور ہر حکیم اس کی بات کو سباق و سیاق سے دیکھا جاتا ہے۔ اب یہ نہیں ہے کہ لا تقربوا الصلاۃ، نماز کے قریب نہ جاؤ، بلکہ ہم پہلے دیکھیں گے کہ اللہ اہل ایمان کو کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ، اے ایمان والو نماز کے قریب نہ جاؤ، وانتم سکارا، اور تم ہو نشے میں۔ اب آپ دیکھیں کہ ہم نے آگے اور پیچھے کو دیکھا تو اب سمجھ آیا کہ نشے کی حالت میں نماز کے قریب نہ جاؤ، یہ ہے اللہ کا حکم۔ اب آپ دیکھیں کہ لفظ خاتم النبیین کیوں قطعی الثبوت ہے حضور کے آخری ہونے میں؟ اس لیے کہ اس آیت کا شان نزول ہی یہ ہے کہ رسول اللہ کا نام تا قیامت اور آپ کا ذکر جب تک انسان ان کو ماننے والے ہوں گے باقی رہے گا، اس کو بیان کر رہا ہے۔ یہاں افضلیت کی ضرورت ہی نہیں جیسے قادیانیت کرتی ہے، یہی تو الحاد فی آیات اللہ ہے۔ تو یہاں ضرورت یہ ہے کہ حضور کے لمبے زمانے کو ذکر کیا جائے کہ تم کیا سمجھتے ہو کہ رسول اللہ اگر مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں تو ان کا نام مٹ جائے گا؟ نہیں، لیکن رسول اللہ، وہ اللہ کے رسول ہیں، پوری امت ان کے اولاد کی مانند ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میں تمہارے والد کی طرح تمہاری تربیت کرتا ہوں۔ اب یہ سارا کچھ ہم نے رسول اللہ سے سیکھا ہے، اللہ کے کلام سے سیکھا ہے، اور تا قیامت لوگ سیکھتے رہیں گے۔ یہاں یہ بھی نقطہ یاد رکھیں کہ قادیانی کہتے ہیں کہ بعث فی الامیین رسولا منہم، کہ یہ جو آیت ہے مرزا صاحب کہتے ہیں یہ میرا یہاں اشارہ ہو رہا ہے۔ غور سے سنیں اس بات کو کہ رسول اللہ کی بعثت ثانیہ کا باطل نظریہ اس کا موجد مرزا غلام احمد قادیانی ہے۔ مرزے سے پہلے جن لوگوں نے حیات کا انکار کیا یا اقرار، انہوں نے یہ بعثت ثانیہ کا نظریہ نہیں بنایا۔ نہ رازی نے اس پہ بات کی، نہ مجدد الفسانی نے اس پہ بات کی، نہ شاہ ولی اللہ نے اس پہ بات کی۔ یہ موجود ہے مرزا صاحب، وہ کہتے ہیں کہ جی حضور صلی اللہ علیہ وسلم
پہلوں کو تو سکھا گئے، پچھلوں کو کیسے سکھائیں گے؟ تو ان کا بروز مرزا غلام احمد قادیانی کی شکل میں آئے گا اور وہ سکھائے گا۔ یہ آج کل بہت یہ دھوکہ دے رہے ہیں مسلمانوں کو، یہ جو سوشل میڈیا ہے اس پہ۔ تو آپ میں سے ہر آدمی یاد رکھے کہ رسول اللہ کی ایک ہی بعثت قیامت تک قائم رہے گی، قیامت تک چلی جائے گی، اور یہ جو کچھ اللہ کے نبی کے وارث امت کو سکھا رہے ہیں، یہ سکھانا جناب رسول اللہ ہی کی تعلیم ہوگی۔ صحابہ نے جو سکھایا وہ بھی رسول اللہ کی تعلیم، تابعین نے، اتباع تابعین نے، ائمہ مجتہدین نے، محدثین نے، فقہاء نے، مفسرین نے، جس نے جو کچھ کیا، اور تا قیامت جو لوگ کریں گے اہل ایمان، تو یہ ساری کی ساری رسول اللہ کی تعلیم اور تزکیے میں آئے گی۔ تو یہ بعثت ثانیہ کا نظریہ، یہ بھی اللہ کی آیات کے ساتھ کھلواڑ ہے، الہاد ہے، بلا دلیل بات ہے۔ تو یہ چند مثالیں میں آپ کو اس لیے دے رہا ہوں کہ قطعیات کو ظنی بنانا یہ کھیل ہے ہر دور میں اہل الہاد کا۔ مرزا صاحب سے پہلے بھی ایسے لوگ گزرے ہیں، اور اس دور میں بھی لوگ ہیں، اور ہمارے بعد بھی لوگ آئیں گے۔ یاد رکھیں اس نقطے کو آپ بھی۔ اور اس کا حل کیا ہے؟ صرف 3 کلمے اس کا حل ہے۔ میری گزارش ہے کہ آپ حضرات ان 3 باتوں کو یاد رکھیں۔ پہلی بات یہ کہ اللہ علیم و حکیم ہے، اور اللہ کے نبی بھی حکمت سے خالی پر ہیں، حکمت سے۔ اللہ کے بعد اللہ وہی حکمت اپنے نبی کو سکھاتا ہے، تو اس لیے کسی حکیم کا کلام سباق و سیاق سے خالی نہیں ہوتا۔ تو سب سے پہلا کلمہ یاد رکھیں کہ جب بھی کسی کلام کا مطالعہ کرنا ہے تو اس کے سباق و سیاق کو دیکھنا ہے۔ یہ پہلا نقطہ، آسان سی بات ہے، آپ اردو میں بھی سباق و سیاق پڑھ سکتے ہیں۔ دوسرا نقطہ، آپ نے کیا دیکھنا ہے؟ روایت کو، کہ اس نص قطعی میں قرآنی ہو یا حدیث کی، اس امت کے اندر کیا نقل ہوا ہے، اسے روایت کہا جاتا ہے۔ اس کی بھی میں مثال ابھی دیتا ہوں۔ اور تیسرا کیا کرنا ہے آپ نے؟ درایت۔ اب 3 چیزیں میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ سباق و سیاق کو دیکھنا، اور اس کے لیے کوئی اتنے علم کی ضرورت نہیں، میں ابھی آپ کو سمجھاؤں گا ابھی مثال سے۔ دوسری چیز کیا ہم نے بتائی کہ اس بارے روایات میں کیا آیا ہوا ہے، اور تیسری کیا بتائی؟ درایت، عقل، فہم، فراست، اور شریعت کے جو عام ضابطے ہیں وہ کیا کہتے ہیں۔ یہ 3 نقطے یاد رکھیں اہل الہاد کے رد میں۔ اور بڑے سے بڑا کوئی ملحد ہو، اور بڑے سے بڑا دجال ہو، اور بڑے سے بڑا بولنے والا ہو، لغت کا ماہر ہو، تو اس کے سامنے ایک عام مسلمان صرف یہ کہے کہ جی یہ آیت جو آپ تفسیر کر رہے ہیں لا تقربوا الصلاۃ، اس سے پہلے بھی پڑھ لیں کیا ہے اور بعد میں بھی، اسے کہتے ہیں سباق و سیاق کو دیکھنا۔ تو یہ اس مرض کے علاج کا پہلی پڑیا اور پہلا نسخہ کیا ہے؟ سباق و سیاق کا مطالعہ۔ اب آپ دیکھیں، میں آپ کو اس کی پہلی مثال دیتا ہوں۔ قرآن حکیم میں اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر فرمایا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر فرمایا ہے۔ کہاں فرمایا ہے؟ سورہ نساء میں اللہ فرماتے ہیں فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ وَكُفْرِهِمْ بِآيَاتِ اللَّهِ وَقَتْلِهِمُ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ وَقَوْلِهِمْ قُلُوبُنَا غُلْفٌ بَلْ طَبَعَ اللَّهُ عَلَيْهَا بِكُفْرِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا وَبِكُفْرِهِمْ وَقَوْلِهِمْ عَلَى مَرْيَمَ بُهْتَانًا عَظِيمًا۔ اب آپ یہ دیکھیں، یہ جو آیت پہلی ہے فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ، یہ آیت ہے 155 سورہ نساء کی۔ اللہ کفار بنی اسرائیل کا ذکر کر رہے ہیں کہ انہوں نے اللہ کے عہدوں کو توڑا، اللہ کی آیات کا انکار کیا، انبیاء کو ناحق قتل کیا، اور یہ کہتے تھے کہ ہمارے دل تو غلاف میں ہیں،
بلکہ اللہ فرماتے ہیں کہ ایسی بات نہیں، بلکہ اللہ نے ان کے کفر کی وجہ سے ان کے دلوں پہ مہر لگا دی۔ تو آپ حیران بھی نہ ہوا کریں، میں اکثر اپنے ساتھیوں کو کہتا ہوں کہ آپ بات ایک رخ کی کرتے ہیں، قادیانی جواب دوسرے رخ سے دیتے ہیں، الجھاتے ہیں، یعنی کج بحثی کے ذریعے الجھانا، تو یہ پرانی عادت ہے۔ بلکہ اللہ نے ان کے دلوں پہ مہر لگا دی، بہت کم ایمان لائیں گے۔ پھر آگے فرمایا وَبِكُفْرِهِمْ وَقَوْلِهِمْ عَلَى مَرْيَمَ، پھر ان کا کفر کرنا اور مریم پہ بہتان عظیم کہنا۔ وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا، یہ 157 آیت ہے، اور ان کا یہ قول کہ ہم نے قتل کیا مسیح عیسیٰ ابن مریم کو جو اللہ کے رسول ہیں۔ وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ، نہ انہوں نے قتل کیا نہ سولی دی، وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ، مگر ان کے لیے معاملہ اشتباہ میں ڈال دیا گیا، اور جن لوگوں نے ان میں اختلاف کیا وہ شک میں ہیں، ان کو سوائے گمان کے بالکل کوئی علم نہیں۔ وَمَا قَتَلُوهُ یقینا۔ اب آپ دیکھیں کہ اس آیت میں مسیح عیسیٰ ابن مریم کا پہلے نام آیا، پھر اللہ نے فرمایا ما قتلوه، ضمیر اس کی طرف گئی، ہو، پھر وما صلبوہ، دوسری ضمیر گئی، پھر فرمایا شبہ لہم، اب شبہ میں نائب فاعل بھی وہی ہے، پھر آگے ہے وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ، وہی عیسیٰ ابن مریم، پھر آگے لفی شک منہ، اس باب میں وہ شک ہے۔ اب یہ دیکھیں کہ یہ 5-6 ضمائر اور پہلے اس کا نام، یہ سارے کا سارا یہ ہے کہ پہلا تھوڑا سا دیکھ لیں، کلام کا سباق و سیاق دیکھ لیں، یہ ہے میرے کہنے کا مطلب، یہ اس کی مثال ہم نے دی۔ اور آگے الہاد دیکھیں قادیانیت کیا کرتی ہے یہاں پہ۔ آگے فرمایا بل رفع اللہ، بلکہ ہوا یہ کہ اللہ نے انہیں اٹھا لیا۔ اب یہاں پہ اب آپ دیکھیں کہ سیاق کیا کہہ رہا ہے، کلام کیا کہہ رہا ہے، عیسیٰ ابن مریم کی بات چل رہی ہے، روح کی نہیں۔ پھر اللہ نے فرمایا کہ انہیں، جن کا نام پہلے ذکر کیا، جن کا ذکر ہو رہا ہے، اللہ نے انہیں اٹھایا۔ اب آپ یہ بتائیں کہ یہ آیت بالکل پکی ہے یا نہیں عیسیٰ علیہ السلام کے رفع جسدی میں، اور پھر اللہ آسمان میں۔ آگے دیکھیں اگلی آیت، اصل میں جو مثال میں آج دینا چاہتا ہوں، یہ پہلے کئی دفعہ بات کر چکا ہوں، وہ اگلی آیت میں ہے۔ آگے اللہ فرما رہے ہیں وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا، اللہ عزیز و حکیم ہے۔ تو جو لوگ اللہ کے انبیاء کے معجزات کے منکر ہیں، ان کے لیے مشکل ہے اس بات کو سمجھنا، اور جو اللہ کی قدرت کے قائل ہیں اور حضرات انبیاء کے معجزات پر ایمان رکھتے ہیں، ان کے لیے کوئی مشکل نہیں۔ پھر اگلی آیت ہے وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ، اللہ فرما رہے ہیں کہ اہل کتاب میں سے کوئی ایک بھی ایسا نہیں رہے گا مگر لَيُؤْمِنَنَّ، ضرور بضرور ایمان لائے گا۔ اب دیکھیں اللہ کا کلام کتنا موقد ہے، لام لَيُؤْمِنَنَّ کے شروع میں تاکید کے لیے، پھر نون آخر میں مشدد تاکید کے لیے، بہی اسی پہ جس کا ذکر ہو رہا ہے۔ کس کا ذکر ہو رہا ہے؟ بولیں، عیسیٰ ابن مریم کا، تو یہاں ضمیر بھی اسی کی طرف جائے گی، قبل موتہ، اس کی موت سے پہلے پہلے۔ اب یہاں دیکھیں کہ اتنا ذکر صریح ہوا ہے عیسیٰ ابن مریم کا، اب یہاں پہ قادیانی کیا کرتے ہیں کہ اس قطعی نص کو جو عیسیٰ کے لیے ہے ظنی بنانے کی سعی کرتے ہیں، اور ضعیف سا قول لیں گے، جس قول کو مفسرین رد کرنے کے لیے لکھتے ہیں، جس قول کو اس لیے لکھتے ہیں کہ یہ واہی قول ہے، یہ ضعیف اور شاذ بات ہے، یہ قابل رد بات ہے، یہ اس کو لے لیتے ہیں۔ یہ ہے اہل الحاد کا کام۔ آگے پھر فرمایا وہ ضرور بضرور ان پر ایمان لے آئیں گے ان کی موت سے پہلے پہلے۔ اب یہ میں نے آپ کو ایک بات کی مثال دی، کیا کہ سباق و سیاق دیکھ لیں۔ اب دوسری بات کیا کہ روایت کو دیکھ لیں کہ روایت میں کیا آیا ہے۔ یہ دوسرا نسخہ بتا رہا ہوں۔ پہلا نسخہ کیا بتایا؟ سباق و سیاق کو پڑھ لیں، عام آدمی پڑھ سکتا ہے، اور یہاں پہ عیسیٰ ہی کا ذکر ہے،
عیسیٰ کے علاوہ غیر عیسیٰ کی طرف یہ ضمیر نہیں لوٹائی جا سکتی. جس کسی نے بھی لوٹایا ہے وہ اس کا باطل قول ہے. اور اب آپ دیکھیں روایت کیا ہے. تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ روایت کی طرف جب ہم جاتے ہیں تو دیکھیں روایت کے اعتبار سے بھی یہ بات غلط ہے اور درایت کے اعتبار سے بھی غلط ہے. روایت یوں ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں کہ ناقل ہیں اس حدیث کے اصحاب صحاح. اور حدیث کیا ہے کہ جب حضرت ابو ہریرہ نے بیان کیا رسول اللہ کی اس ارشاد کو، والذی نفسی بیدہ، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، لینسلن فیکم ابن مریم، ضرور بضرور اتریں گے تم میں عیسیٰ ابن مریم. اب آپ دیکھیں کہ کیا یہ عیسیٰ ابن مریم کی حیات کی دلیل نہیں؟ نزول ان کی حیات کی دلیل ہے. اور پھر اللہ کے نبی قسم کھا کے فرما رہے ہیں، اے ظالموں اللہ کے نبی کی قسم کا اعتبار کر لو. پھر حضرت روایت دیکھیں. اب یہ دوسرا مسئلہ، حضرت ابو ہریرہ نے جب یہ حدیث پڑھی تو صحابہ کو یہ فرمایا، اقرأوا ان شئتم قول اللہ تعالی، اگر تم چاہتے ہو تو اللہ کے اس قول کو پڑھ لو. کون سا قول؟ یہی آیت، وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، کہ تمام اہل کتاب عیسیٰ کی موت سے پہلے ان پہ ایمان لے آئیں گے. اب یہ روایت نے کیا ساتھ دیا کہ یہ ضمیر عیسیٰ کی طرف لوٹ رہی ہے. سباق و سیاق نے کیا بتایا؟ یہ ضمیر عیسیٰ کی طرف لوٹ رہی ہے. اب آپ دیکھیں درایت فہم، اسلامی شریعت کے جو عام ضابطے ہیں اگر ان پہ آپ غور کریں تو وہ بھی ہمیں کیا کہتے ہیں. روایت پہ اگر میں بات کروں تو بات لمبی ہو جائے گی. کتنے محدثین نے اور کتنے مفسرین نے وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ یہ فرمایا ہے کہ قبل موت عیسیٰ. اور پھر حسن بصری فرماتے ہیں، اب آپ دیکھیں حسن بصری کہاں اور مرزا صاحب کہاں. پہلے ہم نے ابو ہریرہ کی بات بتائی، پھر آگے ابن عباس فرماتے ہیں وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قبل موتِهِ أي قبل موت عیسیٰ. تو ابن عباس بھی ضمیر موت ہی میں عیسیٰ کی طرف لوٹا رہے ہیں، ابو ہریرہ بھی انہی کی طرف لوٹا رہے ہیں. یہ ہے روایت کس کا ساتھ دے رہی ہے. آگے دیکھیں یہ صحابیوں کو بات آ گئی. تابعین حضرت حسن بصری فرماتے ہیں ای قبل موت عیسیٰ، عیسیٰ کی موت سے پہلے. آگے فرماتے ہیں حضرت حسن بصری واللہ انہ الآن حی عند اللہ، اللہ کی قسم وہ عیسیٰ ابن مریم زندہ ہے اس وقت اللہ کے پاس. اور آگے فرمایا ولیکن اذا نزل، جب وہ اتریں گے، آمن بہ اجمعون، تو تمام اہل کتاب ایمان لے آئیں گے. یہ ہے دوسرا نسخہ روایت، یعنی صحابہ کا قول، تابعین کا قول. اب میں بات لمبی انشاءاللہ اگلی مجلس میں کروں گا. اس مجلس کو میں ختم کرنے کی کوشش کرتا ہوں تاکہ آپ کو سمجھا دوں کہ کیا طریقہ ہے اہل باطل کے رد کا. پہلی طریقہ کیا بتایا کہ سباق و سیاق کو دیکھو، دوسرا کیا دیکھا؟ روایت کو دیکھو. تیسرا طریقہ ہے درایت کو، عقل و فہم کو. انشاءاللہ میں اس موضوع پہ مفصل اور بھی باتیں کروں گا اور مجالس میں بھی. اب دیکھیں درایت. اگر ہم یہ ضمیر عیسیٰ کے علاوہ کسی اور کی طرف لوٹائیں، اہل کتابی کی طرف، تو پھر کیا ہوگا کہ کتابی لوگ تمام کے تمام ایمان لے آئیں گے. اس پہ ذرا درایت سے، فہم سے، عقل سے غور کریں کہ اگر تمام کتابی جب مرنے لگتے ہیں تو وہ مومن ہو کے مرتے ہیں. اس آیت کا پھر یہ معنی ہے کہ جو کتابی اس دنیا سے مرتا ہے وہ مومن ہو کے مرتا ہے. تو پھر آپ مسلمان ان کو مومن سمجھتے ہو؟ کیا ان کی جائیدادیں مومنوں میں تقسیم ہوتی ہیں یا ان کے مواریث ان کے بچوں کو ملتے ہیں؟ یہ میں نہیں کہہ رہا،
یہ ان لوگوں نے کہا ہے جو کہتے ہیں کہ یہ تفسیر کرنا روایت کے بھی خلاف ہے، سباق و سیاق کے بھی خلاف ہے اور درایت کے بھی خلاف ہے۔ اس لیے وہ کہتے ہیں مفسرین کہ اگر اس ضمیر کو عیسیٰ کے علاوہ دوسری طرف لٹائیں گے تو اس سے لازم یہ آئے گا کہ تمام اہل کتاب ایمان کی حالت میں مرتے ہیں۔ کون کہتا ہے دنیا میں؟ مرزا صاحب کہتے ہیں یہ قادیانی مانتے ہیں دنیا کے یہودیوں کو کہ وہ مسلمان ہو کے مر رہے ہیں، جتنے اسرائیلی ہیں یا جتنے نصارہ مر رہے ہیں۔ آج کل تو ماشاءاللہ سوشل میڈیا پہ بھی ان کے خلاف بہت آئے ہوئے ہیں عیسائی، کیونکہ حضرت عیسیٰ کی شان میں جو انہوں نے گستاخیاں کی ہیں اب انہیں پتہ چل گیا ہے، ان کو بھی وہ بھی روحانی خزائن کے حوالے دیتے ہیں۔ تو یہ اس اعتبار سے، درایت کے اعتبار سے، فہم و فراست کے اعتبار سے، عقل و نقل کے اعتبار سے، دونوں اعتباروں سے یہ غلط بات ہے۔ پھر آگے فرماتے ہیں مفسر کہ اگر وہ ایمان شمار ہوگا تو پھر کیا ماننا پڑے گا کہ تمام کتابی مومن ہو کے اس دنیا سے مرتے ہیں، جو کہ کوئی بھی نہیں کہتا، اور یا ان کا ایمان کا اعتبار نہیں ہوگا۔ پھر کیا ہوگا کہ یہودی یہودی نہ رہے، نصارہ نصارہ نہ رہے۔ کیا ایسی بات ہے؟ ہاں، اب آپ سنیں حق کا تفسیر کیا ہے۔ حق تفسیر یہ ہے کہ وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ کہ تمام اہل کتاب دائرہ ایمان میں آ جائیں گے، عیسیٰ پہ ایمان لے آئیں گے عیسیٰ کی وفات سے پہلے۔ اور ہوگا کیا کہ جب حضرت عیسیٰ کو اللہ تبارک و تعالی دنیا میں بھیجیں گے اور وہ خاتم الشرائع کی تبلیغ کریں گے اور وہ حاکم عادل ہوں گے۔ عیسیٰ علیہ السلام مرزا صاحب کی طرح نہیں آئیں گے کہ میں تو کسی جگہ بھی حاکم نہیں ہوں، کسی جگہ کے حاکم نہیں اور میں مسیح موعود ہوں۔ انا للہ و انا۔ عیسیٰ علیہ السلام حاکم ہوں گے، عادل ہوں گے، ان کے ساتھ اللہ کی نصرتیں ہوں گی، ان کے لیے برکات سماویہ اور ارضیہ کھول دیے جائیں گے۔ یہ بری تفصیل ہے، لیکن میں ابھی آپ کو صرف الحاد اور اس کے رد کرنے کا طریقہ سمجھا رہا ہوں۔ تو اب پھر کیا ہوگا؟ جب وہ لوگ اتریں گے تو اترنے کے بعد ان پہ وہ سب لوگ ایمان لے آئیں گے۔ اب کیا ہوگا؟ اب دنیا دیکھ لے گی، اگر ایک آدمی مرنے کے وقت ایمان لاتا ہے تو اس کا ایمان تو معتبر نہیں۔ قرآن حکیم کی آیت ہے انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السیئات حتی اذا حضر احدهم الموت قال انی تبت الآن۔ جو موت کی نشانیاں دیکھتے وقت کہتے ہیں کہ ہم مومن ہو گئے، ان کے ایمان کا اعتبار نہیں۔ یہ اللہ فرما رہے ہیں وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ، ساری عمر کفر پہ رہے اور پھر مرتے وقت کہہ دیا کہ ہم مومن ہیں، ایسے ایمان کا اعتبار نہیں۔ انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالہ، توبہ تو ان لوگوں کی قبول ہوتی ہے جو برائی کر کے پھر اللہ کے سامنے رجوع کر لیتے ہیں ہوش حواس کی حالت میں۔ یہ نہیں ہے کہ اقتدار کی حالت میں، جب وہ فرشتوں کو دیکھ لیں، آخرت کے مناظر کو دیکھ لیں، عالم برزخ کو دیکھ لیں۔ تو یہ نقطہ آپ یاد رکھیں کہ ہم نے اہل الحاد کے الحاد کو 3 طریقوں سے توڑنا ہے۔ پہلا طریقہ کیا بتایا؟ سباق و سیاق کو دیکھیں کہ کس کا ذکر ہو رہا ہے۔ جیسے میں نے بتایا کہ ان پہلی آیات میں بہت سی آیات، تقریباً 8-9 دفعہ عیسیٰ کا ذکر پہلی آیات میں آیا ہے۔ تو کون مراد ہوگا؟ یہاں پہ بھی عیسیٰ مراد ہوں گے۔ یہ ہے سباق و سیاق کا مطالعہ۔ دوسرا روایت۔ اب روایات میں نے ابھی آپ کے سامنے صرف صحابہ، تابعین، ان دونوں کی رکھی ہے۔ اس کے بعد کتابیں بھری پڑی ہیں کہ مفسرین نے کیا کہا ہے۔ تو میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگ جو عوام ہیں وہ بھی ان چیزوں کو سیکھیں۔ ہمارے جو طلباء اور علماء، داعیان حق جو اس فیلڈ میں کام کر رہے ہیں، وہ بھی ان چیزوں کو سیکھیں۔ کیسے رد کرنا ہے؟ سباق و سیاق کو دیکھنا ہے کہ کس کا ذکر ہے تاکہ یہ گڑبڑ نہ کریں۔ اس کے بعد کس کو دیکھنا ہے کہ روایت کیا ہے اس امت کے اندر، صحابہ سے لے کے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تفسیر، صحابہ نے، تابعین نے، آگے ہم تک کیا پہنچی ہے، یہ ہے روایت۔ اور پھر اگر اس الحاد کو مانا جائے یا اس ضعیف اور واہی قول کو تھوڑی سی توجہ دی جائے
تو کتنے بڑے بلنڈر لازم آ رہے ہیں کہ پھر یہودی یہودی نہ رہیں گے، عیسائی عیسائی نہ رہیں گے، ہر مرنے والا یہودی مسلمان شمار ہوگا۔ تو اگر آپ شمار نہیں کریں گے ان کے ایمان کو تو پھر کیا فائدہ ان کی طرف ضمیر لوٹانے کا؟ اور پھر آگے اللہ فرماتے ہیں وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا، جس ایمان کا اعتبار نہیں تو عیسیٰ کیسے ان کے لیے گواہی دیں گے؟ تو یہ بہت سے وہ شواہد ہیں جو اس بات کو باطل کہتے ہیں، اور حضرت اس ضمیر کو جو موت ہی میں ہے وہ تعین کرتے ہیں کہ عیسیٰ کی طرف ہے۔ یہ ہے جس لفظ کا معنی متعین ہو گیا وہ کیا ہو گیا؟ قطعی الثبوت ہو گیا۔ تو یہ میں قطعی کی بات کر رہا تھا کہ وہ قطعی الثبوت ہونے کے بعد کیا ہو گیا؟ قطعی الدلالت بھی ہو گیا۔ اور قادیانیوں کی یا اہل الحاد کی یا پرویزیوں کی یا غامدیوں کی کیا کوشش ہے کہ قطعی الدلالت لفظ کو کیا کریں؟ ظنی بنائیں، جیسے میں نے آپ کو مثال سے سمجھایا۔ تو میرا خیال ہے آج کا یہ درس اسی چیز پہ میں ختم کرتا ہوں، اور آپ حضرات سے پھر دوبارہ گزارش کرتا ہوں کہ یہ نہ سمجھیں کہ الحاد ختم ہو گیا، ماضی میں بھی ہوا، حال میں بھی ہو رہا ہے اور آئندہ بھی ہوگا، لیکن آپ کو پورے طور پہ تیار ہونا چاہیے، دائی حضرات کو بھی، اہل علم حضرات کو بھی، اور یقیناً یہ تعلیم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں علماء، مفسرین و محدثین، تابعین اور صحابہ کے واسطے سے ملی ہے۔ یہی رسول اللہ کی تعلیم ہے۔ دوسری دفعہ رسول اللہ کی بعثت کی نہ ضرورت ہے، یہ بالکل باطل نظریہ ہے قادیانیت کا، اور یہ اللہ کی اس آیت میں الحاد ہے وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ۔ تو الحاد کا علاج میں نے 3 نسخے آپ کو بتائے ہیں۔ کیا؟ کہ پہلے دیکھ لو کیا آیا ہے، بعد میں کیا آیا ہے، اسے کہتے ہیں سباق و سیاق۔ پھر کیا؟ روایت کیا آئی ہے۔ یہ پکی بات یاد رکھیں کہ جس پہ امت جمہور قائم ہے اس کے علاوہ کسی تفسیر کو ہم قبول نہیں کریں گے۔ تیسری چیز کیا بتائی کہ درایت کیا ہے۔ شرعی اصول جو عام ہیں ان کو بھی ذرا عقل کے سامنے رکھا کریں اور پھر اس پہ منطبق کریں۔ تو میرا خیال ہے آج کی اس مجلس میں جو میں نے ضابطے بیان کیے ہیں، انشاءاللہ اگلی مجلس میں اور مثالیں، مزید مثالیں اور مزید چیزوں کو بیان کریں گے تاکہ ہمارے علماء بھی تربیت یافتہ ہو جائیں اور ہمارے عام ساتھی جو کہ ہماری ٹیموں میں آتے ہیں وہ بھی ذرا ٹرینڈ ہو جائیں، اور ان قادیانیوں کے جو مربی حضرات ہیں وہ اپنی جہالت یا اپنی دجل سے مسلمانوں کو فریب نہ دے سکیں۔ بلکہ میری گزارش ہے قادیانی حضرات سے، اور جو لوگ میرے اس کتاب کو سن رہے ہیں یا سنیں گے، کہ وہ بھی ان میری گزارشات پہ غور کریں اور اللہ کی آیات کے اندر الحاد کرنے والوں سے کوئی تعلق نہ رکھیں۔ اللہ کی آیات کے حمایت اور اسلامی محکمات کا تحفظ اور قطعیات کو ان لوگوں کے شر سے بچانا یہ ہمارا سب کا شرعی واجب ہے، علماء کا بھی اور عام مسلمانوں کا بھی۔ اور جو آج میں نے باتیں بیان کی ہیں مجھے اللہ سے پورا یقین ہے کہ ہمارے علماء بھی ان کو خوب یاد رکھیں گے اور ہمارے عوام بھی ان کو سمجھیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ برائے مہربانی ڈاکٹر سعید مکی کے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پہ کلک کریں۔